آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج یہ جو رات ہے بڑی مبارک رات ہے، پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کی مبارک ولادت، اس کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں کہ کس طرح خدا نے ہم پر رحم فرمایا اور اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے زمین پر بھیج دیا۔ ایسے خدا کے لیے، ایسے باپ کے لیے، ایسے نجات دہندہ کے لیے زوردار ہم تعریف۔ ہم کوئی زیادہ لمبا آج کلام نہیں سنیں گے، ہم کوشش کریں گے 12 بجے جو ایک کلیسیا کی روایت ہے اور یہ مبارک روایت ہے، ہم ختم کریں گے اور ایک چھوٹا سا کیک کاٹیں گے اور یہ مبارک یاد ہے، اس سے ہم برکت حاصل کریں گے، لیکن کلام بھی سنیں گے۔ ہم نکالیں ملاکی نبی کی کتاب مقدس، اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت ہم پڑھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ہے آفتاب صداقت طالع ہوگا، یعنی طلوع ہوگا، یعنی نکلے گا۔ اور اس کا پہلا حصہ اب ہم سنتے ہیں اور دوسرا حصہ کل صبح کی جو مین کرسمس کی عبادت ہے اس میں ہم سنیں گے۔ جس طرح میں نے بارہا سنایا کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا، اس کی زندگی، اس کے کام، اس کا کفارہ دینا، اس کا پھر دوبارہ آنا، شیڈیول لکھا ہوا نبیوں کے کہنے کے مطابق، کتاب مقدس کے مطابق، نبیوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق، نبوتوں کے مطابق ایک ایک دن کیا بلکہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ شیڈیول تھا خدا، کیونکہ خدا یسوع مسیح کوئی عام انسان نہیں، وہ الہی ذات، خدا کا بیٹا، خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے۔ یہ تقریباً 400 سال پہلے ملاکی نبی نے، جو آخری نبی تھا، خدا یسوع مسیح کی مبارک ولادت سے پہلے یہ آخری نبی تھا، تقریباً 400 سال کا عرصہ۔ اور تھیولوجین لوگ اس 400 عرصے کو پھر دہراتا ہوں، ہر سال ہم سیکھتے رہتے ہیں تاکہ آپ یاد رکھ سکیں۔ اس عرصے کو سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں، خاموشی کا دور بھی اور پھر ڈارک دور بھی ہم کہتے ہیں۔ تھیولوجین لوگ جو ہیں 400 سال کوئی نبوت نہیں، کوئی پیشنگوئی نہیں، کوئی نبی نہیں آیا 400 سال تک، اور خدا نے خاموش
عرصہ جو ہے ایسے ہے کہ خدا نے کلام کرنا نبیوں کے وسیلہ سے، پیشن گوئیوں کے وسیلہ سے بند کیا، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ پیریڈ۔ اور بائبل مقدس میں یہ پیشن گوئی، یہ نبوت ملاکی نبی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آفتاب صداقت طالع، the sun of righteousness، راست بازی کا سورج نکلے گا، طلوع ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کو آفتاب صداقت کہا گیا ہے، وہ دنیا کا نور ہے، وہ روشنی ہے، زندگی کا وہ نور ہے۔ اور بائبل مقدس میں اس کا پہلا جو حصہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں جانتے ہیں کہ جب رات کے 12 بجتے ہیں، اس کے بعد آج کے دور میں جو ٹائم ہے، پی ایم لگتا ہے یا اے ایم؟ جی کیا لگتا ہے؟ جو دوپہر کو 12 بجتے ہیں اور آج اس وقت رات کے 12 بجے تک کیا لگتا ہے؟ پی ایم۔ اور جو اس وقت رات کے 12 بجیں گے، اس سے پھر آگے جو دوپہر کے 12 بجے کیا لگتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ صبح کی طرف اشارہ ہے کہ رات گزر گئی ہے۔ تو طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تاریکی کا دور جو ہے، خداوند یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہے، جب نکلے گا آدھی رات کو، جو ہم سیلیبریشن کرتے ہیں پوری دنیا میں آدھی رات کو، تو ایک دن کا، روشنی کا، نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور واقعی جب یسوع مسیح آیا تو نئے عہد کا دور شروع ہو گیا، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے بہتر عہد جو ہے اس کا دور شروع ہوتا ہے، روشنی کا دور شروع ہوتا ہے، نور کا دور شروع ہوتا ہے، زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نیا آغاز خداوند کرتا ہے۔ 400 سال کلام بند رہا، خاموشی رہی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو جو آفتاب صداقت ہے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ دنیا کی تاریکی جو ہے، یعنی اندھیرا جو ہے، گناہ جو ہے، وہ ختم ہو جائے اور نور چمکے، اور وہ نور ہمارے دلوں میں چمکا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہم جلدی سے اسے جاری تو رکھیں گے کہ یہ کیوں روایت ہے آدھی رات کو خداوند یسوع مسیح کی مبارک ولادت کا ہم جشن مناتے ہیں۔ یہ بھی پرانے عہد نامہ ہی سے ہے، جس طرح میں نے کہا کانسیپٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا، لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، یاد رکھنا چاہیں یاد رکھیں کہ یہ آدھی رات کا کانسیپٹ یہ بائبل مقدس میں موجود ہے، اور یہ بھی پرانے عہد نامہ میں جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، جب خدا نے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے، فرعون کی غلامی سے آزاد کرنا تھا، تو بائبل مقدس میں حوالہ جات میں لکھا ہوا ہے، جب آپ پڑھتے ہیں خروج کی کتاب یاد رکھ سکتے ہیں 11واں باب 4 آیت، جب خدا نے غلامی سے آزاد کرنا تھا تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، موسیٰ نے کہا خداوند فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو خود آؤں گا مصر میں آؤں گا، میں آدھی رات کو نکلوں گا اور آدھی رات کو میں اپنے لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ اور خدا نے حکم بھی دیا آدھی رات کو کہ ہر ایک
खानदान के मुताबिक क्या लो, बरा लो, ज़बह करो और उसका खून चौखटों पर लगाओ। और आधी रात को मैं आऊंगा। और फिर आधी रात को क्या होगा, ये भी बाइबल मुकद्दस में खुरूज की किताब ही में लिखी हुई बातें हैं। जब मैं आऊंगा तो क्या करूंगा कि उन्हें बदला दूंगा, सजा दूंगा, जिन्होंने मेरे लोगों को गुलामी में रखा है। और बदला क्या होगा कि हर एक उस वक्त के खानदान का, यहाँ तक कि जानवर का भी जो पैलौठा है, आधी रात को मैं क्या कर दूंगा, मारूंगा, दुश्मन से बदला लूंगा। आधी रात को आऊंगा और अपने लोगों को आजाद करके ले जाऊंगा। तो ये आधी रात का कॉन्सेप्ट खुदावंद यीशु मसीह आफ़ताब सदाकत आता है ताकि हमें गुलामी से, गुनाहों की गुलामी से, ये फराउन यानी इब्लीस की गुलामी से क्या कर दे, आजाद कर दे। और फिर बदला भी ले, फिर दुश्मन को सजा भी दे। यूहन्ना के खत में लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ, ये यूहन्ना के खत में लिखा है, ताकि इब्लीस के कामों को मिटा दे। ये जो आज हम बहुत ही मुबारक रवायत है आधी रात की, ये बाइबल मुकद्दस में से इसका कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। और फिर खुदा ने जब मुल्क मिस्र से निकाला, उसने कहा मैं आधी रात को आऊंगा, आधी रात को दुश्मन को सजा दूंगा, अपने लोगों को मैं आजाद कर दूंगा। और वो आफ़ताब सदाकत आया, उसने हमें आजाद किया। हालेलुया। और फिर बहरे कुलज़म लिखा है कि रात को खुदा ने आंधी चलाई और बहरे कुलज़म क्या हो गया, दो हिस्से हो गया। और खुदा ने वो जो समुद्र था, रेड सी जिसे हम कहते हैं, बहरे कुलज़म से अपने लोगों को क्या कर दिया, दूसरे किनारे तक पहुंचा दिया। कभी कभी उलट सवाल भी मैंने एक दफा सुना, भाई बताओ, एक सवाल है, कौन सी ऐसी जमीन है जिसने एक ही बार सूरज देखा? तो किसी ने ये जवाब दे दिया जल्दी से, इल्म की कमी की वजह से, जी वो बहरे कुलज़म समुंदर की वो ज़मीन थी कि जब खुदा ने दो हिस्से किया तो सूरज ने पहली दफ़ा ज़मीन देखी। लेकिन बाइबल को पढ़े खुरूज की किताब में, उस वक्त तो रात का वक्त था। खुदा ने रातों रात अपने लोगों को क्या किया, निकाल दिया। हालेलुया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आफ़ताब सदाकत ताले होगा अंधेरे में, हैं जो तारीकी में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या देखी, ये रूहानी तारीकी, अंधेरा, शैतान, उसकी कुव्वतें, गुनाह, उसका जोर, ये तारीकी की कुव्वतों से खुदा ने अपने बेटे के वसीला से, जब आफ़ताब सदाकत ताले होता है और जो उसकी रोशनी में आ जाते हैं, खुदा बाप अपने बेटे के वसीला से उनको आजाद करता है, तारीकी से निकाल देता है, गुलामी से छुड़ा देता है और दुश्मन को सजा भी मिलती है, उसके सर को कुचल देता है। आधी रात का कंसेप्ट देखें। जब हम पढ़ते आगे नए अहदनामा में, आप जल्दी से बताएं, पौलुस और सिलास बेड़ियों में जकड़े हुए थे, और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, कैद में थे, और वो दुआ कर रहे थे और हम्द के गीत गा रहे थे। कोई बताए कि वक्त कौन सा था? जी, शाबाश।
ये अमाल की किताब 16वां बाब पढ़े, लिखा है आधी रात को। आपने कभी आधी रात को दुआ की? कुछ लोग करते होंगे। आधी रात को कभी हम्द की आपने? हाँ, कुछ करते होंगे। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आधी रात को पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे? हम के गीत गा रहे थे। आज भी हम आधी रात में दुआ भी कर रहे हैं और हम उनके गीत भी गा रहे हैं। और पौलुस रसूल जब आधी रात को हम के गीत गा रहे थे तो लिखा है कि जेल की जो नींव थी, बुनियादें हिल गई और दरवाजे खुल गए और बेड़ियां भी खुल गई और वो आजाद होकर निकल गए। और आधी रात को खुदा रात को रोशनी करता है। हालेलुया। उसने तारीकी जो रूहानी तारीकी थी उसमें नूर चमकाया है। हालेलुया। आफ़ताबे सदाकत जो है तलू कर दिया है ताकि सारी तारीकी से, गुनाहों से, शैतान की कुव्वत से, बल्कि कैद से जो हम जकड़े हुए थे, हमें क्या कर दे? आजाद कर दे। हालेलुया। ये किसका काम है? आफ़ताबे सदाकत का काम है। खुदावंद यीशु मसीह का ये लक़ब है कि वो आफ़ताबे सदाकत है, वो दुनिया का नूर है। और हम कितने मुबारक हैं। और हम क्या करें? दिन हो या रात हो, क्या करें? पौलुस और सीलास की तरह क्या करें? हम्द के गीत गाएं। ये ना देखे कि रात है। हम तो दिन को भी हम्द नहीं करते, वो रात को, आधी रात को हम्द करते हैं और दुआ करते हैं और हर हाल में हम्द करते हैं और हर हाल में दुआ करते हैं और हर हाल में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी कुदरत से मौजज़ाना तौर पर शैतान की कुव्वतों को हिला देता है। हालेलुया। और बेड़ियां टूट जाती हैं और दरवाजे और बंधन सारे खुल जाते हैं। हालेलुया। हम अपना जो हमारा निजात दहिंदा है उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो दुनिया का नूर बन के आया और वो हमारी जिंदगी में चमका, वो हमारे दिलों में चमका, उसने हमें रोशन कर दिया। अब हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी हम्द करते हैं। और जब हम्द करते हैं, जिस तरह दुआ में भी कहा गया, फिर उसका जलाल जाहिर होता है, फिर रूहें जीती जाती हैं। वो पता है क्या? पौलुस और सीलास हम के गीत गा रहे थे और दरवाजे खुल गए, फिर निजात का काम हुआ। किसी को पता है? दरोगा ने कहा अब हम क्या करें कि निजात पाए? तो पौलुस और सीलास ने क्या कहा कि यीशु मसीह पर क्या लाओ? तू क्या? तू ईमान ला, तू भी निजात पाएगा और तेरा। अगर हम चाहते हैं तो लोग निजात पाए, यीशु पर ईमान लाए, तो आइए हम हम्द करें, प्रस्तुत करें, उसे जलाल दें, जश्न मनाएं, सेलिब्रेशन करें, उसकी गवाही दें और ये दुनिया जो है उसके आगे झुक जाएगी। हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। हालेलुया। पूरी दुनिया जो है वो उसके आगे झुक रही है और झुक जाएगी, बिल आखिर मान जाएगी कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा और आफ़ताब सदाकत है। हालेलुया। तो हम कितने मुबारक लोग हैं
کہ زندگی کا نور ہمارے پاس ہے۔ آئیے ہم اس کی شکر گزاری کریں، آئیے ہم حمد کریں اس کی، آئیے ہم تعریف کریں اس وقت۔ آئیے آدھی رات ہو گئی، ہم اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں، تھوڑی دیر شکر گزاری کریں۔ اپنے منہ کو کھولیں، اپنے منہ کو کھولیں، اور اس کے بعد ہم کیک کاٹیں گے۔ ہاللویا ہاللویا۔ اور ہم یاد منائیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے، جو آفتاب صداقت ہے، وہ ہمارے دلوں میں چمکا ہے۔ اس نے ہمیں روشنی دی ہے، اس نے تاریکی سے ہمیں نکالا ہے، اور وہ ہمیں روشنی میں لے کر کے آ گیا۔ شکر کریں، اس نے ہمیں موت سے نکالا ہے اور وہ ہمیں زندگی میں لے کر کے آ گیا ہے۔ ہاللویا۔ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس نے ہمیں شیطان کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ ہاللویا۔ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس نے ہمیں شفا دی ہے، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس نے ہمیں نجات دی ہے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے بحر کلزم کو، ساری پریشانیوں کو دو حصے کر کے ہمیں آزاد کر دیا۔ ہاللویا۔ آج ہم آزاد ہیں، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں بن گئے ہیں۔ آئیے اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی تعریف کریں۔ اور اگر مزید آپ چاہتے ہیں کہ آفتاب صداقت جو ہے اس کی اور قوت اور اس کی روشنی ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے خیالوں میں، ہمارے پروگرامز میں، ہمارے ویژن میں اور زیادہ روشن ہو، تو وہ ہماری راہوں کو روشن کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے خیالات کو روشن کرنے کے لیے آفتاب صداقت طلوع ہو چکا ہے۔ وہ ہمارے سارے منصوبوں کو روشن کر دے گا۔ تو آئیے، جتنے چاہتے ہیں کہ ہماری راہیں روشن ہو، ہمارے پلان روشن ہو، تو آئیے آفتاب صداقت کے شکر گزاری کریں اور اس کی حمد کریں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ میں خصوصی دعا مانگوں تو اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں، وہ ساری راہوں کو روشن کر دے گا۔ ہاللویا۔ سارے پروگرامز کو، سارے منصوبوں کو روشن کر دے گا، وہ سارے خیالات کو روشن کر دے گا، وہ تاریکی کو ختم کر دے گا، ناامیدی کو ختم کر دے گا، اور وہ روشنی یعنی امید کی روشنی بخشے گا۔ ہاللویا۔ کیونکہ وہ آفتاب صداقت ہے اور وہ طالع ہو چکا ہے اور اس کی کرنوں میں شفا ہے۔ آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو نے اپنے پاک بیٹے ہمارے مالک نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا، جو آفتاب صداقت ہے، جو ہمارا نور ہے، ہماری زندگی کا نور ہے، ہماری راہوں کا نور ہے۔ اس نے ہمیں روشن کر دیا ہوا ہے، اور جہاں جہاں اب بھی تاریکی ہے، یسوع کے نام میں وہ روشنی میں بدل جائے، وہ خداوند نور میں بدل جائے، زندگی میں بدل جائے، امید میں بدل جائے۔ خداوند، اب دعا مانگتا ہوں آسمانی باپ ان تیرے بیٹوں بیٹیوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھ تیری طرف بلند کیے ہیں۔ اے خداوند، دعا مانگتا ہوں انہیں اور زیادہ روشن کر، ان کے خاندان روشن ہو، ان کے پلانز روشن ہوں، ان کی راہیں روشن ہوں، اور نئی زندگی نئی امید سے بھر جائیں، اور ہم اور زیادہ تجھے پہچان جائیں، اور زیادہ تجھے جان جائیں کہ تو آفتاب صداقت ہے۔ ہاللویا۔ تو نور ہے، روشنی ہے۔ اے خداوند، ان سارے خاندانوں کے لیے دعا مانگتا جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، ان پر تیری برکت ہو۔ کرسمس کی تمام برکات سے ان کو مالا مال کر، ان کی اولاد پر تیری برکت ہو، ان کے منصوبوں اور پلانز پر تیری برکت ہو، ان کی جاب اور ان کے بزنس پر تیری برکت ہو، ان کی راہوں پر تیری برکت ہو۔ اور اے خدا، تو جو دنیا کا نور ہے، ان کے آگے آگے چلتا رہے اور یہ روشنی میں چلتے رہیں،
کیونکہ جب یہ ہم روشنی میں چلیں گے تو پھر ہم کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں ٹھوکروں سے بچایا اور آئندہ بھی ٹھوکروں سے بچائے گا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے۔ تو نے کہا کہ جو میرے پیچھے چلے گا وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ خداوند ان کو برکت دے، ان کو اور زیادہ فضل دے، اور زیادہ ہمارے دلوں کو منور کر، اور ہمارے ذہنوں کو منور کر، اور ہمارے خیالوں کو منور کر دے اپنی روشنی کے وسیلہ سے، اور برکت دے سب کو خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے۔ آنکھیں کھولیں۔ آپ کو کرسمس مبارک ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی مبارک ولادت آپ کو مبارک ہو۔ یہ رات آپ کو جو مبارک رات ہے آپ کو مبارک ہو۔ ہاللویا۔